اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قیامت کی خوفناک نشانی فتنۃ الدماء، دنیا سے مسلمان کیسے ختم ہو جائیں گے؟ پیارے دوستو، قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی اور قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یہ سب وہ سوالات ہیں جن کو ہر ایک انسان جاننا چاہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کتنی قریب ہے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان روح زمین پر باقی نہ رہے گا، اور کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے ایسے کون کون سے فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا، اور فتنۃ الدماء کیا ہے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، ان سب سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کا اصل حقیقت ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام بولا جائے گا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، شراب خوری عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا اور سود کا نظام عام ہوگا، اور طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، خون ریزی ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور لوگ دین بیچ کر دین جمع کریں گے۔ جھوٹے انسان کو سچا اور سچے انسان کو جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ اس دور کے عالم اور قاری لوگ بدکار ہوں گے، اور لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا، ویسے ویسے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہو وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جو مسلمان اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کو چھوڑ کر کافر اور مشرک مرا تو وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور دنیا کے بدترین فتنوں سے ہمیں بچائے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی اور کفاروں کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے ممالک اور مسلمان ملک ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرا بھی غم نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ دوستو، ابھی تو صرف فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے، قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنۃ الحلاس کا ذکر فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتنۃ الحلاس کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہلاس کا فتنہ جنگ اور حرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے جسے پسلیوں میں سلن ہوتی ہے، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنۃ الدماء کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ ایسا خوفناک فتنہ ہوگا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا، اور جب یہ لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شخص شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ دوستو، اس حدیث پاک میں جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس میں ایمان ڈھلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و بریت کا دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے، جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنے شعبدہ بازی کے ذریعے راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کے مقام لوط پر ختم کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال ختم ہوگا۔ ناظرین، جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح زمین سے علم والوں اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا، ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن اس روح زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر تک لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر پھونکیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس روح زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لے گا اور کفار پر قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ یہ واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔